فیضان ایام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المدینۃ العلمیہ کی کتاب اسلامی مہینوں کے فضائل سے تیار کیا گیا رسالہ بنام فیضان ایام دعائے عطار۔ یا اللہ پاک جو کوئی 25 صفحات کا رسالہ فیضان ایام پڑھ یا سن لے اسے برکت والے دنوں کے صدقے اپنے پیاروں میں شامل فرما اور اس کو ماں باپ سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، اس پہ ہے ناز مجھ کو ہوں تیرا غلام، اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام، مجھ سے عاصی کا بھی ناز بردار ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جمعۃ المبارک۔ جمعۃ المبارک عظمت، برکت اور ثواب کے اعتبار سے امتیازی مقام رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی نام کی ایک مکمل صورت ہے جس میں نماز جمعہ کا تذکرہ بھی ہے، چونکہ اس دن میں تمام مخلوقات وجود میں مجتمع یعنی اکٹھی ہوئی کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی، نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اسی دن جمع ہوئی، نیز اس دن میں لوگ نماز جمعہ جمع ہو کر ادا کرتے ہیں، ان وجوہ سے اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اہل عرب اسے عروبہ کہتے تھے۔ اس مبارک دن کو کئی تاریخی نسبتیں اور بہت سی خصوصیات حاصل ہیں، مثلا اللہ پاک نے جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن انہیں زمین پر اتارا اور اسی دن انہیں وفات دی۔ جمعہ کی ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ ان مقدس ہستیوں کا نکاح جمعہ کے دن ہوا۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے۔ 2، حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت زلیخا رضی اللہ عنہا سے۔ 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا سے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت بلقیس رضی اللہ عنہا سے۔ 5، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ 6، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جگر گوشہ رسول خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے۔ اسی مبارک دن کو مسلمانوں کی عید قرار دیا گیا۔ جمعہ کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار فرمایا گیا۔ جمعۃ المبارک کو نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس دن جہنم کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہ ہی اسے بھڑکایا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں۔ اسی دن مسلمان نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن کیسے گزاریں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعہ کی شان و عظمت کے بارے میں آپ جان ہی چکے ہیں۔ اس بابرکت دن کی مبارک گھڑیوں کو گزارنے کے لیے بھی ہماری بھرپور رہنمائی کی گئی ہے۔
آئیے سنیے جمعہ کا روزہ۔ جمعہ کا روزہ جنت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ایک ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا کیسا؟ خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ یا صرف ہفتے کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو کراہت نہیں، مثلا 15 شعبان شریف، 27 رجب شریف وغیرہ جمعہ کو آ گئی اور اب ان تاریخوں کی وجہ سے علیحدہ جمعہ کا روزہ رکھا تو حرج نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے، اس دن روزہ مت رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔ 10,000 برس کے روزوں کا ثواب۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزہ جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ پنج شنبہ یعنی جمعرات یا شنبہ یعنی ہفتے کا روزہ بھی شامل ہو، مروی ہوا کہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے۔ جمعہ کے دن کے اعمال۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب جمعہ اور روز جمعہ کے اعمال ذکر کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی سنیے۔ نمبر 1، شب جمعہ کے 4 اعمال۔ شب جمعہ مغرب کی نماز کے بعد اس حدیث میں بیان کیے گئے طریقہ کار کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کرنے والا موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی جمعہ کی رات بعد نماز مغرب 2 رکعت یوں ادا کرے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے تو اللہ پاک اس پر سکرات موت آسان فرما دے گا، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور بروز قیامت پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان کر دے گا۔ سورہ یاسین پڑھیے اور مغفرت کے حقدار قرار پائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شب جمعہ یعنی جمعرات و جمعہ کی درمیانی شب سورہ یاسین پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شب جمعہ غسل کر کے 2 رکعت یوں ادا کرے کہ ان میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اسے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ 2، جمعہ کے دن کے 5 اعمال۔ ناخن تراش لیجئے، ایسا کرنا شفا حاصل کرنے کا سبب ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے۔ ہاں، اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کرے، کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے۔ جمعہ کے دن غسل کیجیے اور خوشبو لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور بقدر طاقت صفائی کرے، پھر تیل اور گھر میں موجود خوشبو لگائے، پھر نماز کو نکلے اور 2 افراد میں جدائی نہ ڈالے، اس طرح کہ نہ تو لوگوں کی گردنیں پھلانگے اور نہ ساتھیوں کو چیر کر ان کے درمیان بیٹھے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے، تو اس جمعہ اور اگلے جمعہ کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جمعہ کے دن اچھا لباس پہنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے، پھر اگر اس کے پاس خوشبو تھی تو اسے لگایا، پھر جمعہ کے لیے سکون و وقار کے ساتھ چلا اور کسی کی گردن نہ پھلانگی
اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائی، پھر نماز ادا کی اور امام کے لوٹنے تک انتظار کیا تو اس کے 2 جمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن 1000 بار یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار مقصد پورا نہ ہو تو دوسرا جمعہ بھی پڑھ لے، انشاءاللہ 5 جمعوں تک خوش کرنے والا خواب دیکھے گا۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی قبر کی زیارت کیجیے کہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کا افضل وقت روز جمعہ بعد نماز صبح ہے۔ 3. نماز جمعہ با امامہ ادا کیجیے۔ جمعہ المبارک کے دن امامہ شریف باندھنا سنت مبارکہ ہے اور اس کی برکت سے اللہ پاک اجر و ثواب میں بھی کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، امامے کے ساتھ 1 جمعہ بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ روز جمعہ امامہ شریف باندھ کر نماز جمعہ پڑھنے والوں پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعہ کے روز امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل فرمانا اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب استغفار کرنا ہے۔ 4. نماز جمعہ کے بعد یہ دعا پڑھیے۔ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 923 ہجری۔ حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 768 ہجری سے لکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین ومأمن الخائفین ان كنت كتبتني شقيا او محروما او مقترا علي في الرزق فمحو شقاوتي وحرماني واقتار رزقي واثبتني عندك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت في كتابك العزيز المنزل على نبيك المرسل یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ نمبر 5. یوم جمعہ کے دیگر اعمال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ ارشاد فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی، یعنی اے اللہ پاک اپنے بندہ خاص، اپنے نبی اور اپنے رسول نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روشن رات اور چمکتے دن یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ سورہ کہف کی تلاوت کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، اس کے اور بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ یہ یوم مشہود یعنی حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کے درود پاک سے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن جامع مسجد میں داخل ہو
اور جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمدللہ سورہ فاتحہ اور 50 بار قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھے، وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا یا اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ اگر کوئی سخت مشکل یا حاجت پیش آ جائے تو بدھ، جمعرات اور جمعہ کو مسلسل 3 دن روزے رکھے اور جمعہ کو غسل کر کے نماز جمعہ کے لیے جائے اور کچھ خیرات بھی کرے، پھر نماز جمعہ کے بعد یہ دعا پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دل لگا کر اور گڑ گڑا کر خدا سے دعا مانگیے، انشاءاللہ ضرور اس کی دعا قبول ہوگی۔ اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو وعنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت القلوب من خشيته أن تصلي على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان تعطینی مسألتی وتقضی حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لفظ حاجتی کے بعد اپنی ضرورت کا نام ذکر کیجئے۔ ہفتے کا دن بھی بہت بابرکت اور باعظمت ہے۔ ہفتے کے دن کو تاریخی اعتبار سے کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے لیے 305 مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہفتے کے دن مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے دن کبھی سوار تو کبھی پیدل قبا تشریف لے جاتے۔ اللہ پاک نے ہفتے کے دن زمین کی اصل کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے ہفتے کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد پر مچھلی کے شکار کو حرام فرما دیا تھا۔ قرآن پاک میں یوم سبت یعنی ہفتے کا ذکر 7 مقامات پر آیا ہے۔ ہفتے کا دن کیسے گزارے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام نے جس طرح ہر دن کو نیکیوں میں بسر کرنے کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح ہفتے کے دن کو بھی نیکیوں میں گزارنے کے لیے چند اعمال بتائے ہیں جن پر عمل کی برکت سے ہمارا یہ دن بھی خیر و برکت والا بن سکتا ہے۔ ہفتے کے دن کا روزہ اس دن کے معمولات میں سے ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتہ اور اتوار کا روزہ اکثر رکھا کرتے اور فرماتے یہ دونوں یعنی ہفتہ اور اتوار مشرکین کی عید کے دن ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔ ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اس دن روزہ رکھنے کی ممانعت بھی آئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ اپنی بہن سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہفتے کے دن کا روزہ فرض روزوں کے علاوہ مت رکھو۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں نفلی روزہ صرف ہفتے کے دن نہ رکھو کیونکہ اس میں یہود سے مشابہت ہے کہ وہ اگرچہ اس دن روزہ تو نہیں رکھتے مگر اس کی تعظیم بہت ہی کرتے ہیں۔ تمہارے اس روزے میں ان سے اشتباہ ہوگا۔ جمہور علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے کہ یہ ممانعت میں تنزیہی ہے، اور اگر ہفتے کے ساتھ کسی اور دن مثلا اتوار یا جمعہ کا بھی روزہ رکھ لیا جائے تو نہ مشابہت رہے گی نہ ممانعت۔ ہفتے کے دن کے اعمال۔ نمبر 1، ہفتے کی بابرکت صبح۔ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے عرض حضور ایک استغاثہ پیش کرنا ہے، یعنی کورٹ میں درخواست دائر کرنی ہے، اس کے واسطے کون سا دن مناسب ہے؟ ارشاد فرمایا اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں، البتہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی حاجت کو ہفتے کے دن صبح کے وقت قبل طلوع آفتاب اپنے گھر سے نکلے
تو اس کی حاجت روائی یعنی حاجت پوری ہونے کا میں ضامن یعنی ذمہ دار ہوں۔ 2. سیدنا فاروق اعظم کا طریقہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہر ہفتے کے دن مدینہ شریف کے بالائی حصے میں تشریف لے جاتے۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ وہاں کسی غلام کو ایسا کام کرتا دیکھتے جس کی اسے طاقت نہ ہوتی تو آپ رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ بٹاتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اس دن غریبوں اور کمزور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے کہ اس طرح دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اتوار عظمت و برکت والا دن ہے۔ اتوار کو کئی تاریخی نسبتیں اور خصوصیات حاصل ہیں۔ مثلا اللہ پاک نے اتوار کے روز 3 قسم کے تارے بنائے۔ یہ 7 سمندر بھی اسی دن بنائے۔ نمبر 1 طبرستان، نمبر 2 بحر کرمان، نمبر 3 بحر قلزم، نمبر 4 بحر ہند، 5 بحر عمان، 6 بحر روم، 7 بحر مغرب۔ اسی دن اللہ پاک نے آگ، 7 زمینیں، انسان کے ساتھ اس کے اعضائے سجود یعنی دونوں ہاتھ، پاؤں، گھٹنے اور چہرہ تخلیق کیا اور 7ویں دن پیدا کی ہے۔ اتوار کے دن کھیت بونا، درخت لگانا اور مکان کی تعمیر کرنا باعث برکت ہے۔ اتوار کا دن کیسے گزارے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ کئی ممالک اور بڑے شہروں میں اتوار کے دن اکثریت کی چھٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے رات دیر سے سونے اور اتوار کی صبح تاخیر سے اٹھنے کا رواج ہے، جس کی وجہ سے ایک تعداد نماز فجر سے محروم رہتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو بلا وجہ گلی محلے یا گھر میں ساری رات جاگ کر فضول باتوں میں وقت برباد کرتے ہیں، اور کچھ لوگ طرح طرح کے گناہوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر اس دن کو ہم اللہ پاک کی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و درود کی کثرت میں بسر کریں تو اس کی برکت سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ اس چھٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے جلدی اٹھ کر نماز تہجد ادا کیجیے اور پھر مسجد کی پہلی صف میں نماز فجر با جماعت ادا کیجیے، اور نماز عشاء کو چاشت ادا کرنے کے لیے سورج نکلنے تک ذکر و درود میں مشغول رہیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے پھر بیٹھ کر ذکر خدا کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اس دن کی اچھی ابتدا کے ساتھ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے علاوہ دن بھر نیکیوں میں مشغول رہیے، انشاءاللہ اس کی ڈھیروں برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس دن کے بارے میں احادیث مبارکہ اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے اقوال کی روشنی میں چند نوافل اور وظائف سنیے اور ان پر عمل کی کوشش کیجیے۔ اتوار کا روزہ، ممکن ہو تو اس دن کا روزہ رکھیے۔ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتہ اور اتوار کا روزہ اکثر رکھا کرتے اور فرماتے، یہ دونوں یعنی ہفتہ اور اتوار مشرکین کی عید کے دن ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔ مشہور مفسر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، ہفتے کا دن یہود کی عید ہے اور اتوار کا دن عیسائیوں کی، ان میں وہ خوب کھاتے پیتے ہیں اور عیش کرتے ہیں، ہم نے ان کی مخالفت میں روزہ رکھا۔ اتوار کے دن کے اعمال، نمبر 1 حاجت روائی کے 2 اعمال۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتوار کے دن کثرت نماز سے اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرو، کیونکہ اللہ پاک واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پس جس طرح اتوار کے دن نماز ظہر کے فرض اور سنتوں کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، تنزیل السجدہ سورہ سجدہ پڑھی، دوسری میں سورہ فاتحہ اور سورہ ملک پڑھی، پھر تشہد پڑھ کر سلام پھیرا، پھر آخری 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور ان میں سورہ فاتحہ اور سورہ جمعہ کی تلاوت کی اور اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کی، تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی حاجت پوری فرما دے۔ جو ضرورت مند اتوار کے دن طلوع آفتاب کے وقت 10 بار سورہ کافرون پڑھے اس کا کام بن جائے گا۔
انبیاء کرام کے ساتھ جنت میں داخلہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص اتوار کی رات 20 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور ایک بار معوذتین یعنی سورہ فلق و ناس پڑھے، پھر 100 بار استغفار کرے، پھر اپنے لیے اور والدین کے لیے 100 بار مغفرت کی دعا مانگے، 100 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اپنی طاقت و قوت سے برات کا اظہار کرے، اللہ پاک کی پناہ طلب کرے، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان آدم صفوۃ اللہ وفطرتہ وابراہیم خلیل اللہ وموسیٰ کلیم اللہ وعیسیٰ روح اللہ ومحمد حبیب اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں اور اللہ پاک نے انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ پاک سے اولاد کی دعا مانگنے والوں کی تعداد کے برابر ثواب ہے۔ بروز قیامت اللہ پاک اسے امن والوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ پیر شریف کے دن کی عظمت اور برکت جاننے کے لیے اس کی چند تاریخی نسبتیں اور خصوصیات ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو پیر شریف کے دن آسمان کی طرف اٹھایا گیا اور آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیر شریف کے روز کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ پیر شریف کے دن حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ حاضر ہوئے۔ امت کے اعمال بھی پیر شریف کے دن ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پیر شریف کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے خصوصی برکتیں ملی ہیں۔ مثلا نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر شریف کے دن ہوئی، اور پیر شریف کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ 2، پیر شریف کے روز مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی۔ 3، پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ 4، پیر شریف کے دن دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو پیر شریف کے دن ہی نصب فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق بدر میں فتح بھی پیر شریف کے دن ملی، اور پیر شریف کے دن ہی سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ پیر شریف کا دن کیسے گزارے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیر شریف کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے بہت شرف حاصل ہے، لہذا اس دن کو یوں گزاریے۔ پیر شریف کا روزہ، ممکن ہو تو پیر شریف کا روزہ رکھ لیجئے۔ یہ پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے، جیسا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ پیر کے دن کے اعمال، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیر شریف کے دن سے متعلق چند اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔ تمام گناہ معاف۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص بروز پیر سورج بلند ہوتے وقت 2 رکعتیں ادا کرے، ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ، 1 بار آیت الکرسی، 1 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور ایک بار معوذتین یعنی سورہ فلق و ناس پڑھے، پھر سلام پھیر کر 10 بار استغفار کرے اور 10 بار مجھ پر درود پاک پڑھے تو اللہ پاک اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ جو پیر کی رات 4 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 10 بار قل هو اللہ احد پڑھے، دوسری رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 20 بار قل هو اللہ احد پڑھے،
تیسری رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 30 بار قل هو اللہ احد پڑھے. چوتھی رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 40 بار قل هو اللہ احد پڑھے. پھر سلام پھیر کر 75 بار قل هو اللہ احد پڑھے. پھر اپنے اور اپنے والدین کے لیے 75 بار استغفار کرے. پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی حاجت پوری فرما دے. جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 15 بار سورہ فاتحہ، 15 بار قل هو اللہ احد اور 15 بار معوذتین یعنی سورہ فلق و ناس پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 15 بار آیت الکرسی پڑھے اور 15 بار اللہ پاک سے استغفار کرے تو اس کے لیے عظیم ثواب اور بڑا اجر ہے. منگل بھی مبارک دن ہے. اس دن کو تاریخی اعتبار سے کئی نسبتیں حاصل ہیں. مثلا اسی دن اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی. اسی دن اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اسی دن سورۃ الحدید نازل ہوئی اور اسی دن اللہ پاک نے لوہے کو پیدا فرمایا. اسی دن اللہ پاک نے پہاڑوں اور ان میں موجود فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو پیدا فرمایا. اسی دن اللہ پاک نے جہنم کو پیدا کیا اور اسی دن اللہ پاک نے ملک الموت علیہ السلام کو اولاد آدم کی روحوں پر مقرر فرمایا. منگل کا دن کیسے گزارے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، منگل کے بارے میں آپ جان ہی چکے ہیں. اس مبارک دن کو گزارنے کی تفصیل یہ ہے. منگل کا روزہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے میں ہفتہ، اتوار اور پیر کا، جبکہ دوسرے ماہ منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے ہیں. منگل کے دن کپڑا نہ کاٹیں. منگل کے روز نیا کپڑا کاٹنے سے بچنا چاہیے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا قول لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو منگل کے دن کپڑا کاٹے تو وہ کپڑا چوری ہو جائے گا یا پانی میں ڈوب جائے گا یا اسے آگ جلا دے گی. نوٹ: جب کوئی شخص نیا لباس پہنے تو 10 بار سورت انا انزلناہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اس پانی کے چھینٹے لباس پر مارے کہ برکت ہوگی. بدھ کا دن بھی کئی امتیازی خصوصیات رکھتا ہے اور اس دن کو بھی تاریخی اعتبار سے کئی نسبتیں حاصل ہیں. مثلا بدھ کے دن اللہ پاک نے 7 کافروں کو 7 چیزوں سے ہلاک کیا. نمبر 1، اوج بن عنق، جس کی عمر 4500 سال اور قد سب سے بڑا تھا، کو ہدہد پرندے کے ذریعے. نمبر 2، قارون کو خسف یعنی زمین میں دھسا دینے کے ذریعے. 3، فرعون اور اس کے لشکر کو دریا کے ذریعے. 4، نمرود و ملعون کو مچھر کے ذریعے. 5، قوم لوط کو سنگریزوں کے ذریعے. 6، شداد بن عاد کو حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز سے. اور 7، قوم عاد کو تیز ہوا کے ذریعے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے بدھ یا ہفتے کے دن حجامہ کرایا پھر وہ اپنے جسم میں برس دیکھے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ وفات 1031 ہجری فرماتے ہیں، امام ابو جعفر نیشا پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے ایک دن کہا کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے اور بدھ والے دن حجامہ کروایا تو مجھے برس کی بیماری ہو گئی. پھر میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مرض کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میری حدیث کی اہانت سے بچو، یعنی تم نے میری حدیث کی مخالفت کی اسی لیے اس مرض میں مبتلا ہوئے. بزرگان دین رحمت اللہ علیہم تدریس کی مجلس کا انعقاد بدھ کے روز فرماتے ہیں کیونکہ علم نور ہے تو اس کی ابتدا نور کے دن ہی مناسب ہے. بدھ کا دن کیسے گزارے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بدھ کی نسبتوں اور امتیازی خصوصیات کو جاننے کے بعد اس دن میں کیے جانے والے چند اعمال کی تفصیل سنیے.
بدھ کا روزہ۔ حضرت مسلم قرشی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری زندگی کے روزے رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے، رمضان کے روزے رکھو اور اس کے بعد والے مہینے کے روزے اور ہر بدھ اور جمعرات کے روزے رکھا کرو، تو گویا تم نے ساری زندگی روزے بھی رکھے اور افطار بھی کیا۔ بدھ کے دن کے اعمال۔ نمبر 1، قیامت تک ثواب۔ جو شخص بدھ کی رات 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق پڑھے، دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھے، تو ہر آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوں گے جو قیامت تک اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ نمبر 1، بدھ کو ناخن کاٹنے کا مسئلہ۔ بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے، البتہ اگر 39 دن سے نہیں کاٹے تھے، آج بدھ کو 40واں دن ہے، اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے، تو اس پر واجب ہوگا کہ آج ہی کے دن کاٹے، اس لیے کہ 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے۔ تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 574 اور 685 ملاحظہ فرما لیجئے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے اس طرح سوال کیا گیا کہ ایک حدیث میں بدھ کے دن ناخن کاٹنے کی ممانعت آئی اور دوسری حدیث میں بدھ کے دن ناخن کاٹنے کی فضیلت آئی، ان دونوں روایتوں میں تطبیق یا ترجیح کی کیا صورت ہے اور بدھ کے دن ناخن تراشنا کیسا ہوگا؟ اس کے جواب میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ناخن کاٹنے سے متعلق کسی دن کوئی ممانعت نہیں، اس لیے کہ دن کی تعیین میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں، البتہ بعض ضعیف حدیثوں میں بدھ کے دن ناخن کاٹنے کی ممانعت ہے، لہذا اگر بدھ کا دن وجوب کا دن آ جائے، مثلا 39 دن سے نہیں تراشے تھے، آج بدھ کو 40واں دن ہے، اگر آج نہیں تراشتا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے، تو اس پر واجب ہوگا کہ بدھ کے دن تراشے، اس لیے کہ 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے، اور اگر مذکورہ صورت نہ ہو تو بدھ کے علاوہ کسی اور دن تراشنا مناسب کہ جانب منع کو ترجیح رہتی ہے۔ نیا کام بدھ کے دن شروع کیا جائے۔ کوئی نیا کام شروع کرنا ہو تو اس کے لیے بھی بدھ کا دن بہت بابرکت ہے۔ حدیث پاک میں ہے ما بدیا بشیء یوم الاربعاء الا تم، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ مکمل نہ ہوا ہو۔ امت کے جلیل القدر علماء درس و تدریس کے معاملے میں بھی اس حدیث پاک پر عمل کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت شیخ برہان الدین زرنوجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے استاد شیخ الاسلام برہان الدین یعنی صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آپ سبق بدھ ہی کے روز شروع فرمایا کرتے تھے، اور اس بات پر ایک حدیث روایت کر کے اس پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ مکمل نہ ہوا ہو۔ سبق شروع کرنے کا یہی طرز عمل امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا تھا، اور آپ اس حدیث کو اپنے استاد شیخ قوام الدین احمد بن عبد الرشید رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، اور میں نے چند بااعتماد لوگوں سے سنا ہے کہ شیخ ابو یوسف ہمدانی رحمت اللہ علیہ ہر نیک کام کو بدھ کے دن پر رکھتے تھے۔ بدھ کو کچھ خصوصیت یوں بھی حاصل ہے، بدھ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے نور کو پیدا فرمایا، اور یوں یہ دن کفار کے حق میں منحوس اور مومنین کے حق میں مبارک ثابت ہوتا ہے۔ قبولیت دعا کی نوید۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر، منگل اور بدھ 3 دن دعا فرمائی۔ بدھ کے دن 2 نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبولیت کا صحرا عطا ہوا،
اور چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر مجھے جب بھی کوئی اہم اور تکلیف دہ معاملہ پیش آیا، میں نے اسی دن وقت کا انتظار کیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی تو میں نے قبولیت دیکھی۔ جمعرات کا دن بہت ہی بابرکت ہے، کیونکہ اس میں برکت کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا یوم خمیسہا، یعنی اے اللہ میری امت کی جمعرات کی صبحوں میں برکت دے۔ اس دن کو تاریخی اعتبار سے کئی نسبتیں حاصل ہیں، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جمعرات کو شاہ مصر کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو پایا۔ جمعرات کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور نعمت پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو امن کو پا لیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو فتح و نصرت کو پایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر کو پسند فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ کے لیے جمعرات کے دن جانا پسند فرماتے تھے۔ علامہ محمد عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1031 ہجری لکھتے ہیں، جمعرات کا دن بڑا مبارک دن ہے، خاص کر طلب حاجت اور ابتدائی سفر کے لیے۔ حضرت صخر رضی اللہ عنہ جمعرات کو سفر پر جاتے تھے اور بڑے مالدار بن گئے۔ مزید فرماتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے صبح سویرے بیٹھنا مستحب ہے اور علم کا شروع کرنا یعنی کسی دینی کتاب کی ابتدا جمعرات کے روز خصوصاً صبح سویرے بہت بہتر ہے۔ اگرچہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم نے علم کی ابتدا بروز بدھ فرمائی ہے، کیونکہ بدھ یوم نور ہے اور علم بھی نور ہے، تاہم جمعرات کے دن علم کو شروع کرنا باعث برکت ہے۔ بعض جامع علم و ولایت وصیت فرماتے ہیں کہ تالیف و قراءت کی ابتدا بروز پیر اور جمعرات ہونی چاہیے۔ جمعرات کا دن کیسے گزارے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعرات کے بارے میں آپ جان ہی چکے ہیں۔ اس مبارک دن کی مبارک گھڑیوں کو عبادت میں گزارنے کے لیے تفصیل یہ ہے۔ جمعرات کا روزہ ممکن ہو تو اس دن کا روزہ رکھ لیجئے کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ روزے رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ افطار نہ کریں گے، یعنی مسلسل روزے رکھیں گے، اور جب آپ روزے نہیں رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سوائے 2 دن کے کبھی روزے نہ رکھیں گے، اور 2 دن ایسے ہیں کہ اگر آپ کے روزوں کے درمیان میں آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ آپ بالخصوص ان دنوں کا روزہ ضرور رکھتے ہیں۔ دریافت فرمایا، وہ کون سے دن ہیں؟ میں نے عرض کی، پیر اور جمعرات۔ فرمایا، یہ وہ دن ہیں جن میں رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اس دن کی مزید برکتیں پانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام کے گجرے پیش کیجیے۔ کہ حدیث پاک میں ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔